السلام علیکم۔ پروگرام باب سخن کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام کے ابتدا میں یہ عرض کر دوں کہ میں وہ نظم پیش کر رہا ہوں ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں تحت اللفظ میں، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں براہین احمدیہ حصہ پنجم اور روحانی خزائن جلد 21 کے صفحہ نمبر 16 پہ میں نے کل نئے ایڈیشن کا جو ہے وہاں ختم کیا تھا، اور تحت اللفظ میں پیش کرنے کی وجوہ اور اس انیشیٹو کے بیک گراؤنڈ میں ساتھ سے پہلے عرض کر چکا ہوں ایک دو پروگراموں میں۔ کل کے جو اس کا پہلا ایپیسوڈ تھا اس سلسلے کا، اس میں دوستوں نے اس کو سراہا بھی ہے، پسند بھی کیا ہے اس انیشیٹو کی اور اس کوشش کی، ضرورت کو بھی ایکنالج کیا ہے کہ ہاں اس طرح کی ضرورت تھی، اور ساتھ بعض دوستوں نے توجہ دلائی کہ وہ پہلے ہی شعر میں مصرع ثانی میں نے پڑھا تھا کہ جس کی کلام سے ہمیں، تو وہ وہاں جس کی کلام ہی لکھا ہوا تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ در ثمین میں جو ہے وہ جس کے کلام میں ہم سنتے آئے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تو وہ پاکستان سے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہاں میرے پاس بھی جو ایڈیشن ہے اس کا روحانی خزائن کا، اس میں جس کی کلام سے ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے اسباب ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو جب یہ بڑی یہ اور چھوٹی یہ کا آپس میں کنفیوژن بھی ہوتا تھا، اور الفاظ بھی تھے۔ تیار کو آج کل ہم تے سے لکھتے ہیں کہ تیار، لیکن اس زمانے میں توئے سے لکھا جاتا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن ان کا تو یہ موقع نہیں ہے۔ مگر یہ میں عرض کر دوں کہ کچھ الفاظ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے خود پہلی دفعہ ہی استعمال فرمائے ہیں، اور وہ اس منصب پر تھے کہ پھر جو وہ لکھ گئے وہی آئندہ زمانوں کی سند ٹھہرنا تھا۔ باقی خیر میں کیا عرض کروں، وہ ریسنٹ ہمارے سامنے تو عبید اللہ علیم صاحب نے لکھا ہے کہ لوگ موجود ہیں اب بھی جن کے منہ سے جو بات نکل جائے ادب۔ تو وہ بانی جماعت احمدیہ تاریخ اور زمانوں کے اس منصب پہ فائز تھے کہ وہ جو فرما دیں اس نے سند ٹھہرنا تھا، اور آئندہ لوگوں نے اس طرح لکھنا تھا۔ جو ان کو نہیں مانتے وہ اس بات کو بھی ایبسرڈ کہیں گے، تو وہ تو خیر خود بانی جماعت احمدیہ جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو کون سا حرف آخر یا مستند مانتے ہیں، لیکن ہم جو مانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہی ختم، اس پر ہی ختم، اس سے ہی جاری ہے روشنی۔ تو یہ مقام اور یہ منصب اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتے ہیں، بعد میں شعراء کو ملتے رہتے ہیں ادنیٰ درجے پہ، تو یہ تو آدم ثانی کا منصب رکھنے والے وجود جو ہیں ان کے لیے یہ بالکل یعنی یہ سند کہیں سے نہیں لاتے، ان سے سند لی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوست نے لکھا کہ وہ بن کی جگہ بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے والا، تو وہ بے بھی یہ لکھتے ہیں، اور بعد میں حضرت نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا، تو وہ یہ اس منصب پہ فائز ہستیاں ہیں، جو لکھ گئے وہی سند ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جہاں تک پڑھ لیا تھا اس نظم کو، امید ہے آج ختم ہو جائے گی کہ بن دیکھے کیسے پاک ہو انسان گناہ سے، اس چاہ سے نکلتے ہیں لوگ اس کی چاہ سے۔ کچھ دوستوں نے توجہ دلائی ہے کہ ساتھ مشکل الفاظ جیسے یہ چاہ کنویں کو کہتے ہیں، تو اس کے ترجمے بھی بتاتا جاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گلوسری جو ہے وہ اور میننگز کی تشریح کی بڑی اچھی در ثمین کے جو ریسنٹ ایڈیشنز ہیں اس میں دے دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا ابھی جو فوکس ہے وہ اس کے تلفظ اور ادائیگی، تحت اللفظ کی ادائیگی پہ ہے۔ دن میں جب میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ رسا چغتائی کا میں نے ایک دفعہ ایک شعر ایک مجلس میں سنایا کہ میں نے سوچا تھا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی،
یہ مگر کیا خبر تھی تعاقب میں ہے ایک نادیدہ زنجیر ہمسائیگی۔ اب اس شعر کو اگر آپ صرف پڑھنے میں اس کا ذرا سا کہیں پہ رک جائیں یا پاز دے دیں تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ سارے شعر کی کیفیت کا بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں آپ۔ کلام اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ اس کا جو ردم اور اس کی ادائیگی اور اس کے تلفظ یہ سارا کچھ اس میں ان بلٹ ہوتا ہے۔ اس میں بھی کئی جگہ ایسے لفظ آتے ہیں کہ اگر آپ اس کا جو اعراب ہے وہی غلط پڑھ دیں تو وزن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت میرا فوکس اس بات پر ہے کہ میں کم از کم کوشش کر کے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، کہ اس طرح پیش کر دوں جو میکسیمم میرے فہم اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق بہترین ادائیگی ممکن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے بھی بہتر لوگ پیش کریں سر آنکھوں پر، اور امید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سر دست میرا جو فوکس ہے وہ میننگز پر ہے، مگر اس طرح نہیں۔ فی الحال ادائیگی کو آپ اور تحت اللفظ پڑھنت کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے سن لیں، اور ہاں یہ مشورہ سر آنکھوں پر ہے۔ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب بعد میں اس کو اگر مرتب کرنے کی توفیق ملی ویڈیوز میں، تو اس میں ہر نظم کے اینڈ پہ مشکل الفاظ چن کے ان کے میننگز بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن سر دست یہ اسی طرح اسی فلو میں چلے گی۔ اور بہرحال شکریہ جن جن دوستوں نے توجہ دلائی اور جو بات کی۔ میں پھر سے دوبارہ ابتدا کرتا ہوں، اور اب میں کوشش کروں گا کہ فلو کے ساتھ یہ پیش کر دی جائے۔ بن دیکھے کیسے پاک ہو انسان گناہ سے، اس چاہ سے نکلتے ہیں لوگ اس کی چاہ سے، تصویر شیر سے نہ ڈرے کوئی گو سپند، نئے مارے مردہ سے ہے کچھ اندیشہ گزند۔ اب یہ بتانا شاید ضروری ہے کہ شیر کی تصویر دیکھ کر کسی بکری کو کبھی خوف نہیں آتا، اور مرے ہوئے سانپ سے کوئی نقصان کا پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، کہ تصویر شیر سے نہ ڈرے کوئی گوسپند، نئے مارے مردہ سے ہے کچھ اندیشہ گزند۔ پھر وہ خدا جو مردہ کی مانند ہے پڑا، پس کیا امید ایسے سے اور خوف اس سے کیا، ایسے خدا کے خوف سے دل کیسے پاک ہو، سینہ میں اس کے عشق سے کیوں کر تپاک ہو، بن دیکھے کس طرح کسی ماہ رخ پہ آئے دل، کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی، حسن و جمال یار کے آثار ہی سہی، جب تک خدائے زندہ کی تم کو خبر نہیں، بے قید اور دلیر ہو کچھ دل میں ڈر نہیں، 100 روگ کی دوا یہی وصل الہی ہے، اس قید میں ہر ایک گناہ سے رہائی ہے، پر جس خدا کے ہونے کا کچھ بھی نہیں نشان، کیوں کر نثار ایسے پہ ہو جائے کوئی جاں، ہر چیز میں خدا کی ضیاء کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، یہ راہ تنگ ہے پر یہی ایک راہ ہے، دل بھر کی مرنے والوں پر ہر دم نگاہ ہے، ناپاک زندگی ہے جو دوری میں کٹ گئی، دیوار زہد خشک کی آخر کو پھٹ گئی، زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، وہ دور ہیں خدا سے جو تقوی سے دور ہیں، ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں، تقوی یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، لعنت کی ہے یہ راہ سو لعنت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو،
تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا۔ جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات، اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات۔ شوخی و کبر دیوے لئیں کا شعار ہے، شوخی و کبر دیوے لئیں کا شعار ہے۔ آدم کی نسل وہ ہے جو وہ خاکسار ہے، اے کرم خاکی چھوڑ دے کبر و غرور کو، زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو۔ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے وصل ہو، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ چھوڑو غرور و کبر کہ تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے۔ تقوی کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے، عفت جو شرط دین ہے وہ تقوی میں ساری ہے۔ جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں، تقوی کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں۔ بے احتیاط ان کی زباں وار کرتی ہے، ایک دم میں اس علیم کو بیزار کرتی ہے۔ ایک بات کہہ کے اپنے عمل سارے کھوتے ہیں، پھر شوخیوں کا بیج ہر ایک وقت بوتے ہیں۔ کچھ ایسے سو گئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن، اٹھتے نہیں ہیں ہم نے تو 100 کیے جتن۔ سب عضوے سست ہو گئے غفلت ہی چھا گئی، قوت تمام نوک زباں میں ہی آ گئی۔ سب عضو سست ہو گئے، عضوے نہیں تھا یہ، سب عضو سست ہو گئے غفلت ہی چھا گئی، قوت تمام نوک زباں میں ہی آ گئی۔ یا بد زباں دکھاتے ہیں یا ہیں وہ بدگماں، باقی خبر نہیں ہے کہ اسلام ہے کہاں۔ تم دیکھ کر بھی بد کو بچو بدگمان سے، ڈرتے رہو عقاب خدائے جہان سے۔ شاید تمہاری آنکھ ہی کر جائے کچھ خطا، شاید وہ بد نہ ہو جو تمہیں ہے وہ بدنما، شاید تمہاری فہم کا ہی کچھ قصور ہو، شاید وہ آزمائش رب غفور ہو۔ پھر تم تو بدگمانی سے اپنی ہوئے ہلاک، خود سر پہ اپنے لے لیا خشم خدائے پاک۔ گر ایسے تم دلیریوں میں بے حیا ہوئے، پھر اتقا کے سوچو کہ معنی ہی کیا ہوئے۔ موسیٰ بھی بدگمانی سے شرمندہ ہو گیا، قرآن میں خضر نے جو کیا تھا پڑھو ذرا، بندوں میں اپنے بھید خدا کے ہیں 100,000، بندوں میں اپنے بھید خدا کے ہیں 100,000، تم کو نہ علم ہے نہ حقیقت ہے آشکار، پس تم تو ایک بات کے کہنے سے مر گئے، یہ کیسی عقل تھی کہ براہ خطر گئے، یعنی ایسا راہ جو خطرے والی ہو۔ یہ کیسی عقل تھی کہ براہ خطر گئے، بدبخت تر تمام جہاں سے وہی ہوا، جو ایک بات کہہ کے ہی دوزخ میں جا گرا۔ پس تم بچاؤ اپنی زباں کو فساد سے، ڈرتے رہو عقوبت رب العباد سے۔ دو عضو اپنے جو کوئی ڈر کر بچائے گا، سیدھا خدا کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ وہ ایک زباں ہے عضو نہانی ہے دوسرا، یہ ہے حدیث سیدنا سید الورا۔ پر وہ جو مجھ کو کاذب و مکار کہتے ہیں اور مفتری و کافر و بدکار کہتے ہیں، دیکھو خدا ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہیں ہر زمان۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، میں ایک غریب تھا مجھے
بے انتہا دیا۔ دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی نہیں رہی جو اس نے مجھ کو اپنی عنایات سے نہ دی۔ ایسے بدوں سے اس کے ہوں ایسے معاملات، یعنی لوگ جو بد کہتے ہیں تو ایسے بدوں سے اس کے ہوں ایسے معاملات، کیا یہ نہیں کرامت و عادت سے بڑھ کے بات؟ جو مفتری ہے اس سے یہ کیوں اتحاد ہے؟ کس کو نظیر ایسی عنایت کی یاد ہے؟ مجھ پر ہر ایک نے وار کیا اپنے رنگ میں، آخر ذلیل ہو گئے انجام جنگ میں۔ ان کینوں میں کسی کو بھی ارمان نہیں رہا، سب کی مراد تھی کہ میں دیکھوں رہے فنا۔ تھے چاہتے کہ مجھ کو دکھائیں عدم کی راہ، یا حاکموں سے پھانسی دلا کر کریں تباہ۔ یا کم سے کم یہ ہو کہ میں زنداں میں جا پڑوں، یا یہ کہ ذلتوں سے میں ہو جاؤں سرنگوں۔ یا مخبری سے ان کی کوئی اور ہی بلا آ جائے مجھ پہ، یا کوئی مقبول ہو دعا۔ پس ایسے ہی ارادوں سے کر کے مقدمات، چاہا گیا کہ دن میرا ہو جائے مجھ پہ رات۔ کوشش بھی وہ ہوئی کہ جہاں میں نہ ہو کبھی، پھر اتفاق وہ کہ زماں میں نہ ہو کبھی۔ مجھ کو ہلاک کرنے کو سب ایک ہو گئے، سمجھا گیا میں بد پہ وہ سب نیک ہو گئے۔ آخر کو وہ خدا جو کریم و قدیر ہے، جو عالم القلوب و علیم و خبیر ہے، اترا میری مدد کے لیے عہد کر کے عہد یاد۔ پس رہ گئے وہ سارے سیاہ رو و نامراد۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا۔ میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجائے خواص یہی قادیاں ہوا۔ پر پھر بھی جن کی آنکھ تعصب سے بند ہے، ان کی نظر میں حال میرا ناپسند ہے۔ میں مفتری ہوں ان کی نگاہ و خیال میں، دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں۔ لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔ توریت میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگ وعید شدید میں۔ کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افطرا، ہوگا وہ قتل ہے یہی اس جرم کی سزا۔ ہوگا وہ قتل ہے یہی اس جرم کی سزا۔ پھر یہ عجیب غفلت رب قدیر ہے، دیکھے ہے ایک کو کہ وہ ایسا شریر ہے۔ 25 سال سے ہے وہ مشغول افطرا، کہتا ہے یہ خدا نے کہا۔ 25 سال سے ہے وہ مشغول افطرا، ہر دن ہر ایک رات یہی کام ہے رہا۔ ہر روز اپنے دل سے بناتا ہے ایک بات، کہتا ہے یہ خدا نے کہا مجھ کو آج رات۔ پھر بھی وہ ایسے شوخ کو دیتا نہیں سزا، گویا نہیں ہے یاد جو پہلے سے کہہ چکا۔ پھر یہ عجیب تر ہے کہ جب حامیان دین ایسے کے قتل کرنے کو فاعل ہوں یا معین، کرتا نہیں ہے ان کی مدد وقت انتظام۔ تا مفتری کے قتل سے قصہ ہی ہو تمام، اپنا تو اس کا وعدہ رہا سارا طاق پر، اوروں کی سعی و جہد پر بھی کچھ نہیں نظر۔ کیا وہ خدا نہیں ہے جو فرقاں کا ہے خدا؟ پھر کیوں وہ مفتری سے کرے اس قدر وفا؟ آخر یہ بات کیا ہے کہ ہے ایک مفتری، کرتا ہے ہر مقام میں اس کو خدا بری۔
جب دشمن اس کو پیچ میں کوشش سے لاتے ہیں، کوشش بھی اس قدر کہ وہ بس مر ہی جاتے ہیں، ایک اتفاق کر کے وہ باتیں بناتے ہیں، 100 جھوٹ اور فریب کی تہمت لگاتے ہیں، پھر بھی وہ نامراد مقاصد میں رہتے ہیں، جاتا ہے بے اثر وہ جو 100 بار کہتے ہیں، ذلت ہیں چاہتے یہاں اکرام ہوتا ہے، کیا مفتری کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے؟ اے قوم کے سر آمدہ، اے حامیان دین، سوچو کہ کیوں خدا تمہیں دیتا مدد نہیں، تم میں نہ رحم ہے نہ عدالت نہ اتقا۔ اب یہ ساری وعید اب آگے آ رہی ہے کہ تم میں نہ رحم ہے نہ عدالت نہ اتقا، پس اس سبب سے ساتھ تمہارے نہیں خدا، ہوگا تمہیں کلارک کا بھی وقت خوب یاد، جب مجھ پہ کی تھی تہمت خون از رہے فساد، جب آپ لوگ اس سے ملے تھے بدیں خیال، تا آپ کی مدد سے اسے سہل ہو جدال، پر وہ خدا جو عاجز و مسکین کا ہے خدا، حاکم کے دل کو میری طرف اس نے کر دیا، تم نے تو مجھ کو قتل کرانے کی ٹھانی تھی، یہ بات اپنے دل میں بہت سہل جانی تھی، تھے چاہتے صلیب پر یہ شخص کھینچا جائے، تا تم کو ایک فخر سے یہ بات ہاتھ آئے، جھوٹا تھا مفتری تھا تبھی یہ ملی سزا، آخر میری مدد کے لیے خود اٹھا خدا، ڈگلس پہ سارا حال بریت کا کھل گیا، عزت کے ساتھ تب میں وہاں سے بری ہوا، الزام مجھ پہ قتل کا تھا، سخت تھا یہ کام، تھا ایک پادری کی طرف سے یہ اتہام، جتنے گواہ تھے وہ تھے سب میرے خلاف، ایک مولوی بھی تھا جو یہی مارتا تھا لاف، دیکھو یہ شخص اب تو سزا اپنی پائے گا، اب بن سزائے سخت یہ بچ کر نہ جائے گا، اتنی شہادتیں ہیں کہ اب کھل گیا قصور، اتنی اب قید یا صلیب ہے ایک بات ہے ضرور، بعضوں کو بد دعا میں بھی تھا ایسا ایک انہماک، بعضوں کو بد دعا میں بھی تھا ایک انہماک، اتنی دعا کہ گھس گئی سجدے میں ان کی ناک، القصہ جہد کی نہ رہی کچھ بھی انتہا، ایک سو تھا مگر ایک طرف سجدہ و دعا، آخر خدا نے دی مجھے اس آگ سے نجات، دشمن تھے جتنے ان کی طرف کی نہ التفات، کیسا یہ فضل اس سے نمودار ہو گیا، ایک مفتری کا وہ بھی مددگار ہو گیا، اس کا تو فرض تھا کہ وہ وعدے کو کر کے یاد، خود مارتا وہ گردنیں کذاب بد نہاد، گر اس سے رہ گیا تھا کہ وہ خود دکھائے ہاتھ، اتنا تو سہل تھا کہ تمہارا بٹائے ہاتھ، یہ بات کیا ہوئی کہ وہ تم سے الگ رہا، کچھ بھی مدد نہ کی نہ سنی کوئی بھی دعا، جو مفتری تھا اس کو تو آزاد کر دیا، سب کام اپنی قوم کا برباد کر دیا، سب جد و جہد و سعی و اکارت سب جد و جہد و سعی اکارت چلی گئی، یہ دوبارہ مجھے پڑھنا پڑے گا، سب جد و جہد و سعی اکارت چلی گئی، سب جد و جہد یہ شعر میں ابھی اس دفعہ میرے خیال میں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، سب جد و جہد و سعی اکارت چلی گئی، یعنی یہ 2 دفعہ چونکہ واو آیا ہے اور یہ سعی اکارت کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ سب جد و جہد و سعی اکارت چلی گئی، کوشش تھی جس قدر وہ بغارت چلی گئی، کیا راستی کی فتح نہیں وعدہ خدا، دیکھو تو کھول کر سخن پاک کبریا، پھر کیوں یہ بات میری ہی نسبت پلٹ گئی، یا خود تمہاری چادر تقوی ہی پھٹ گئی، کیا یہ عجب نہیں ہے کہ جب تم ہی یار ہو پھر میرے فائدے کا ہی سب کاروبار ہو، پھر یہ نہیں کہ ہو گئی ہے صرف ایک بات،
پاتا ہوں ہر قدم میں خدا کے تفضلات۔ دیکھو وہ بھیں کا شخص کرم دیں ہے جس کا نام، لڑنے میں جس نے نیند بھی اپنے پہ کی حرام، جس کا رفیق ہو گیا ہر ظالم و غوی، جس کی مدد کے واسطے آئے تھے مولوی۔ ان میں سے ایسے تھے کہ جو بڑھ بڑھ کے آتے تھے، اپنا بیان لکھانے میں کرتب دکھاتے تھے، ہوشیاری مستغیث بھی اپنی دکھاتا تھا، 100 خلاف واقعہ باتیں بناتا تھا، پر اپنے بد عمل کی سزا کو وہ پا گیا، ساتھ اس کے یہ کہ نام بھی کاذب رکھا گیا، کذاب نام اس کا دفاتر میں رہ گیا، چالاکیوں کا فخر جو رکھتا تھا بہہ گیا۔ اے ہوش و عقل والو یہ عبرت کا ہے مقام، چالاکیاں تو ہیچ ہیں تقویٰ سے ہوویں کام، جو متقی ہے اس کا خدا خود نصیر ہے، انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے۔ جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا۔ اور یہ پیج رہ گیا ہے تو اسی کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گی، یعنی یہ والی نظم کہ مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، ایسا ہی پاؤ گے سخن کردگار میں، کوئی بھی مفتری ہمیں دنیا میں اب دکھا، جس پر یہ فضل ہو یہ عنایات یہ عطا، اس بد عمل کی قتل سزا ہے نہ یہ کہ پریت والا پیت، پس کس طرح خدا کو پسند آ گئی یہ ریت، کیا تھا یہی معاملہ پاداش افطرا، کیا مفتری کے بارے میں وعدہ یہی ہوا، کیوں ایک مفتری کا وہ ایسا ہے آشنا، یا بے خبر ہے عیب سے دھوکے میں آ گیا، آخر کوئی تو بات ہے جس سے ہوا وہ یار، بدکار سے تو کوئی بھی کرتا نہیں ہے پیار، تم بد بنا کے پھر بھی گرفتار ہو گئے، یہ بھی تو ہیں نشان جو نمودار ہو گئے، تاہم وہ دوسرے بھی نشان ہیں ہمارے پاس، لکھتے ہیں اب خدا کی عنایت سے بے ہراس، جس دل میں رچ گیا ہے محبت سے اس کا نام، وہ خود نشان ہے نیز نشان سارے اس کے کام، کیا کیا نہ ہم نے نام رکھائے زمانہ سے، مردوں سے نیز فرقہ ناداں زنانہ سے۔ اب یہاں پہ پیش ہے اور یہ صاحب کاتب کی وجہ سے لگ رہی ہے، کیا کیا نہ ہم نے نام رکھائے زمانہ سے، مردوں سے نیز فرقہ ناداں زنانہ سے، اس کے گمان میں ہم بد و بدحال ہو گئے، ان کی نظر میں کافر و دجال ہو گئے، ہم مفتری بھی بن گئے ان کی نگاہ میں، بے دین ہوئے فساد کیا حق کی راہ میں، پر ایسے کفر پر تو فدا ہے ہماری جاں، جس سے ملے خدائے جہانوں جہانیاں، لعنت ہے ایسے دین پہ کہ اس کفر سے ہے کم، 100 شکر ہے کہ ہو گئے غالب کے یار ہم، ہوتا ہے کردگار اسی راہ سے دستگیر، کیا جانے قدر اس کا جو قصوں میں ہے اسیر، ہوتا ہے کردگار اسی راہ سے دستگیر، کیا جانے قدر اس کا جو قصوں میں ہے اسیر، وہی خدا اسی رہے فرخ سے پاتے ہیں، دلبر کا بانک پن بھی اسی سے دکھاتے ہیں، اے مدعی نہیں ہے تیرے ساتھ کردگار، یہ کفر تیرے دین سے ہے بہتر 1000 بار۔ اس شعر پہ آخر پہ یہاں ختم ہوتی ہے یہ نظم، اور جو اس کے اندر یقین اور چیلنج پایا جاتا ہے وہ دوبارہ سن لیں کہ اے مدعی نہیں ہے تیرے ساتھ کردگار، یہ کفر تیرے دین سے ہے بہتر 1000 بار۔ اس پہ یہ نظم مکمل ہو گئی۔ شکریہ، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی سنا اور آئندہ بھی،
اور میری اب کوشش ہے کہ جو طویل نظمیں ہیں ان کو اسی طرح پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی رہے اور یہ کسی طرح مکمل کر پانے کی توفیق مل جائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔